راست لیے چلیں گے کہ اسٹیٹ بینک کی کم لاگت گھروں کے منصوبے پر ایک اہم اجلاس جاری ہے اور اسد عمر اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ اس کے اندر جو کلیدی چیزیں تھیں اس کے اندر میرے خیال میں سر فہرست جو ہے وہ یہی تھا کہ معاشرے کے وہ طبقے جو کمزور ہیں، جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ ان کی زندگی میں جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کرایا جا سکے، ریاست ان کی ذمہ داری لے جہاں تک ممکن ہو، اور ابتدا میں شاید اتنا نہ کر سکیں کہ جتنا ضرورت ہے، لیکن ہدف یہی ہو کہ آہستہ آہستہ اس کو بڑھایا جائے اور کوئی بھی معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں ایک کم سے کم ان کی زندگی کی جو ضروریات ہیں اس کو پوری کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ معاشرہ اور ریاست ضرور ادا کرے۔ اور اس کے اندر ظاہر ہے ایک ضرورت ہر انسان کی جو ہوتی ہے وہ ہے ایک چھت رہنے کے لیے۔ پاکستان میں اس وقت ہاؤسنگ کا بیک لاگ جو ہے وہ مختلف اعداد و شمار ہیں، لیکن 1 کروڑ یونٹس تک، کیوں زگم بھائی ٹھیک ہے نا، 1 کروڑ یونٹس تک کی کمی ہے۔ جو ہدف ہم نے سیٹ کیا تھا وہ 50 لاکھ ہاؤسنگ یونٹس کا تھا، ہے بلکہ، اور اسی کے سلسلے میں یہ تمام تیاری ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ایک جو اہم چیز ہے، ایک اہم عنصر یہ ہے کہ اس کی فائنینسنگ کی جائے گی، پیسہ کہاں سے آئے گا، تو اسی کی طرف یہ پیش رفت ہے۔ اس کے اندر جیسے آپ نے دیکھا ہے ایک تو ایلیمنٹ وہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان خود براہ راست جو ہے وہ سبسڈی دے کر فنڈنگ پرووائڈ کر رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم جو چیز ہے کیونکہ اس کی ریچ زیادہ ہوگی، وہ بینکس کو جو انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے، اور بینکس کو انسینٹیوائز جو ہے وہ ریگولیشنز کو ہے، اس کے اندر ہم ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں۔ جو ٹارگیٹڈ سیکٹرز ہیں ان سیکٹرز کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے ریگولیشنز جو ہیں ان میں زیادہ فلیکسیبلٹی پیدا کی جا رہی ہے، اور یہ بڑی ایک تنقید رہی ہے پاکستان کے بینکنگ سسٹم کے اندر، خاص طور پہ پرائیویٹائزیشن کے بعد، کہ بینکس جو ہیں انہوں نے اپنی کسٹمر سروس ضرور امپروو کی، ان کے جو لاسز ہوتے تھے اور جو ٹیکس پیئر کو ان کی بیل آؤٹس کرنے پڑتے تھے وہ تو ضرور ختم ہو گئے، لیکن جو کریڈٹ ایلوکیشن سوسائٹی کے اندر اور اکانومی کے اندر ضرورت ہے، جو کریٹیکل سیکٹرز ہیں وہاں پر ہمیں وہ کامیابی نظر نہیں آئی جو معیشت کی ضرورت ہے، اور اس پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ایک اہم قدم ہے۔ اسٹیٹ بینک نے اپنی ریگولیشنز جو ہیں امپروو جو کی ہے، اس کے اندر فلیکسیبلٹی پیدا کی ہے، اس کا بھی یہ مقصد ہے۔ اور جو ہم نے فسکل میجرز لیے ہیں، ایک جس کا ذکر کیا تھا پہلے گورنر صاحب نے کہ ٹیکس ریٹ جو ہے ہم نے جو 39% انکریمنٹل ٹیکس ریٹ ہے جو نارمل لینڈنگ کے اوپر ہوتا ہے، اس کی نسبت یہ 3 پرائیورٹی سیکٹر جس کے اندر لو کاسٹ ہاؤسنگ بھی شامل ہے، اسمال میڈیم انٹرپرائزز، مینوفیکچرنگ انٹرپرائزز ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو ایگریکلچر ہے، زراعت جو ہے، اس کے لیے انکم ٹیکس ریٹ جو ہے جو بینکس لینڈنگ کریں گے، انکریمنٹل لینڈنگ کریں گے، وہ صرف 20% کر دیا گیا ہے۔ ایک ویو یہ بھی ہے کہ یہ بھی شاید ناکافی ہے بینکس کو ترغیب دینے کے لیے۔ اورنگزیب بڑے غور سے مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو یہ موجود تھے، ان کی موجودگی میں ہوا تو ان کو پتا ہے کہ اس سازش کے اندر میں شامل نہیں ہوں، لیکن ایک کل تجویز آئی تھی، پرسوں ہم ایک ہی تقریب میں ساتھ تھے، وہاں پہ ایک تجویز آئی تھی کہ جی یہ پھر بھی نہیں مانتے تو ایسا کریں کہ نارمل جو لینڈنگ کرتے ہیں نا اس کو 39% سے بڑھا کے کم سے کم وہ جو پی آئی بیز اور ٹی بلز کے اوپر یہ پیسہ کماتے ہیں 70% کے قریب ان کا انکم ٹیکس ریٹ کر دیا جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ بینکس اسی انسینٹیو پہ اپنی جو پرفارمنس شو کریں گے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیوں اورنگزیب ایسے ہی ہے نا، انشاءاللہ تعالی ہم انکریمنٹل لینڈنگ دیکھیں گے یہاں پر۔ کرٹیکل چیز ہے جی، یہ جیسے میں نے کہا کہ اکانومی کو سب کا یہی ماننا ہے، وہ انڈسٹری جن کی سب سے زیادہ لنکیجز ہیں مختلف سیکٹرز کے ساتھ، اس کے اندر ہاؤسنگ بھی ہے، ہم نے جاب بھی کریشن کرنی ہے، اور یہ اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کے اندر آپ نے 1 کروڑ نوکری جو ہے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلی بات تو میں بار بار یاد دلاتا ہوں کہ یہ الیکشن کا سلوگن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی لوگ ملک کے اندر ہوں ان کو روزگار کے مواقع فراہم کیا جائے، اور ہمارے جو اعداد و شمار ہیں پلاننگ کمیشن کے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ 5 سال کے اندر 1 کروڑ نوجوان جو ہیں مزید آئیں گے۔ دوسری چیز جو ہے وہ سب رول آف تھم کی باتیں ہوتی ہیں کہ جتنی گروتھ ریٹ ہوگی، بالکل صحیح ہے، ظاہر ہے جتنی گروتھ ریٹ زیادہ ہوگی اتنے روزگار کے مواقع زیادہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ گروتھ کہاں سے آ رہی ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اور پاکستان کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو 2008 سے 2013 کے اندر گروتھ ریٹ کم تھی، جاب کریشن زیادہ ہو رہی تھی، 13 سے 18 گروتھ ریٹ زیادہ تھی
जॉब क्रिएशन कम थी। हाउसिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर जॉब क्रिएशन, हर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जॉब क्रिएशन जो है वो बेतहाशा होती है। तो एक नौजवानों को रोजगार फराहम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सोशल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बुनियादी हक है एक इंसान का, और यह भी आइन के अंदर लिखा हुआ है कि रियासत अपनी पूरी कोशिश करेगी छत फराहम करने की। हर लिहाज से ये एक ऐसा हदफ है जिसके लिए जो भी हुकूमत हो, अगर वो वाकई में जमहूरियत पर यकीन रखती है, वो जमहूरियत जो आइन के ऊपर चलने वाली हो, ना कि ख़ानदान के ऊपर चलने वाली हो, तो वो उनको इस किस्म के काम करने चाहिए। और मैं इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गवर्नर साहब का कि उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी की है। स्टेट बैंक ने अपना काम किया है, इंशाअल्लाह ताला बैंक्स इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे और बैंक्स भी अपना करेंगे। और जैगम भाई अभी मुझे बता रहे थे कि जो स्कीम्स हैं उनकी तैयारी, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग जो स्कीम है 1.5 लाख घरों की, वो तो पहले हाउसिंग मिनिस्टर अनाउंस कर सकते थे। कितने बता रहे थे पंजाब में आप जैगम भाई? 12 शहर जो सेलेक्ट कर चुके हैं पंजाब के अंदर हाउसिंग स्कीम्स के लिए, और 3 का आप कह रहे थे कि शायद लॉन्च होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत अरसे से लोगों को इंतज़ार था, वो उसका होमवर्क मुकम्मल हो गया है और इंशाल्लाह अब उस पर काम शुरू होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। असद उमर की जानिब से खिताब किया जा रहा था, उनका बताना था कि जो स्कीम लेकर आ रहे हैं वो कम लागत मकानात की तामीर है और वफाकी हुकूमत का ये बहुत ही अहम मनसूबा है। मकानात की तामीर से रोज़गार के भी बेपनाह मौक़े मैसर आएंगे। मकानात की तामीर का मनसूबा बड़ी अहमियत का हामिल है। आवाम को रोज़गार के मौक़े फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़जाना असद उमर खिताब कर रहे थे इस तकरीब से, और साथ ही उनका कहना था कि मनसूबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का अहम मनसूबा है, यह हमारे मंशूर का हिस्सा है। हम कमज़ोर तबके को सहूलत फराहम करना चाहते हैं और यही हमारा मंशूर है। कमज़ोर तबकात को सहूलियात फराहम करना हमारे मंशूर का हिस्सा है, उस पर हम अमल दरामद करने की तरफ जा रहे हैं। कम लागत मकानात की तामीर वफाकी हुकूमत का मंसूबा है और इससे अवाम को रोज़गार के मौक़े मैसर आएंगे।